السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان کے میرے شرکاء و ساتھی، ماشاءاللہ مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا ایک بڑا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک تفصیلی مطالعہ ہے۔ یہاں سے تحریک پا کر احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تفصیلی مطالعہ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اور مسائل کے حل کرنے میں ہمارے لیے معین و مددگار ثابت ہوگا۔ آج میرا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش میں کچھ اہم شخصیتوں کا کچھ گفتگو کرنا، اور پھر ان کا مایوس ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقاطعہ ہے۔ چونکہ سیرت طیبہ کا یہ ایک اہم چیپٹر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں اور ایمان لانے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو عتبہ بن ربیعہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے ذریعے مفاہمت کی کوئی شکل پیدا کی جائے۔ اس نے قریش سے اجازت چاہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کچھ پیشکش اور تجویزیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کو قبول کر کے اپنی دعوت و تبلیغ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں۔ قریش نے اس کو اجازت دی اور اپنا نمائندہ بھی قرار دیا۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے بھتیجے، تم ہمارے درمیان جس حیثیت کے مالک ہو اس کا تمہیں علم ہے۔ تم نے ایک بڑے جھگڑے کی بات اپنی قوم میں کھڑی کر دی ہے۔ تم نے ان کے شیرازے کو منتشر کیا، ان کو بے وقوف و جاہل ٹھہرایا، ان کے معبودوں اور ان کے مذہب کو عیب لگایا، ان کے اسلاف و آباء و اجداد کے طریقے کا انکار کیا۔ اب میں کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ممکن ہے اس میں سے کوئی بات تمہارے لیے قابل قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے، جو طریقہ اور دین تم لائے ہو، اگر اس سے تمہارا مطلب و مقصود مال و دولت ہے تو ہم یہ مال و دولت تمہارے لیے اتنا اکٹھا کر دیں گے، تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر عزت اور ناموری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے اور کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر آصیب اور جن وغیرہ کے اثر سے یہ بات کرتے ہو جس کا دفعہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم معالجین یعنی جھاڑ پھونک کرنے والے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پر پوری فیاضی سے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تم کو اس سے شفا کامل حاصل ہو جائے۔ جب عتبہ سب کچھ کہہ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ اب مجھ سے سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی کچھ آیات سجدے تک کی، اس کے سامنے تلاوت کی۔ عتبہ کے کان میں جب کلام اللہ شریف کا یہ حصہ پڑا تو اس نے خاموشی کے ساتھ اس کو سننا شروع کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پشت کی طرف ٹیک لیے تھے اور کان کلام ربانی سننے میں محو تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تک پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا اور ارشاد ہوا، ابو الولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا سن لیا، اب جیسا تم سمجھو ویسا کرو۔ عتبہ جب لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آ گیا تو لوگ اس کی صورت دیکھ کر کہنے لگے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گئے تھے یہ چہرہ اس سے بدلا ہوا ہے۔ اور جب وہ بیٹھا تو لوگوں نے فوراً پوچھا کہ ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگا کہ خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم اے قریشیوں، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، نہ کہانت اور نہ علم نجوم ہے۔ میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ واللہ اس کی زبان کا جادو تم پر چل پڑا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہی ہے، اب جو تمہارا جی چاہے وہ کرو۔ دوسری طرف قریش کی طرف سے بنو ہاشم کا مقاطعہ اور محاصرہ۔ بھائیو، کفار قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل رواں کسی طرح بھی ان کے روکے نہیں رک رہا ہے، تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور احتجاج کا
اس سے بڑا طریقہ اپنایا۔ اسلام قبائل عرب میں تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا تو قریش کو بڑی فکر ہوئی۔ اس نے ایک مشاورتی اجتماع کیا اور اس میں یہ بات طے کی گئی کہ ایسا معاہدہ تحریر کیا جائے جس کے ذریعے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتے، نہ دوسرے ان سے شادی کرنے کے مجاز ہوں گے، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت کریں گے، نہ ان سے خریدیں گے۔ اجتماع کے بعد انہوں نے دفعات کو ایک تحریر کی شکل میں قلم بند کیا، پھر سب نے ایک عہد نامہ میثاق کی حیثیت سے اس کو باضابطہ طور پر منظور اور واجب العمل قرار دیا، اور مزید توثیق کے لیے یہ معاہدہ کعبے کے اندر آویزہ کر دیا گیا۔ جب قریش نے ایسا معاملہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو المطلب ابو طالب کے ساتھ ہو گئے اور اس گھاٹی یا وادی میں ان کے ساتھ محصور ہو گئے۔ یہ نبوت ملنے کے 7ویں سال کا قصہ ہے۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب بن عبد المطلب اس میں شامل نہ تھا، وہ قریش کا ہم نوا تھا۔ بنو ہاشم ایک عرصے تک اس طرح محصور رہے۔ اس محاصرے نے اتنا طول کھینچا کہ ببول کے پتے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت آئی۔ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلبلاتے تھے، ان کے رونے کی آواز دور تک جاتی تھی۔ قریش تاجروں کو بھی ان کے خلاف بھڑکاتے تھے، چنانچہ ان تاجروں نے چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کر دی کہ وہ یہ سامان خرید ہی نہ سکیں۔ 3 سال اس سخت حال میں گزرے۔ اس زمانے میں خفیہ طریقے سے کچھ ضروریات زندگی ان کے پاس پہنچ پاتی تھی۔ قریش کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ سلوک و صلہ رحمی کا معاملہ کرنا پسند کرتے تھے، وہ ان کی اس طرح درپردہ مدد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ دن رات خفیہ و اعلانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے، اور بنو ہاشم صبر اور امید اجر کے ساتھ ان تمام تکلیفات کو برداشت کرتے۔ اسی درمیان قریش کے کچھ باضمیر اور عالی حوصلہ اشخاص کے دل میں، جن میں ہشام بن عمرو بن ربیعہ پیش تھے، اس ظالمانہ معاہدہ کے خلاف ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کو انہوں نے ایک خلاف انسانیت فعل قرار دیا۔ ہشام حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے والے شخص تھے، اپنی قوم میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں قریش کے ان اشخاص سے جن کے اندر کچھ نرم خوئی اور حوصلہ مندی اور عالی ظرفی محسوس ہوتی ہوئی رابطہ قائم کیا، ان کی شرافت و انسانیت کو غیرت دلائی، اس پر آمادہ کیا کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کیا جائے۔ یہ 5 اشخاص تھے، ان سب نے اس کو کالعدم قرار دینے پر اتفاق کر لیا۔ دوسرے دن جب قریش کی محفل آراستہ تھی، عین اس محفل میں زہیر بن ابی امیہ، جن کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب تھیں، لوگوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے مکے والو، ہم مزے سے کھائیں پئیں اور بنو ہاشم دانہ دانہ کو ترسیں اور جاں بلب ہوں، ان کے ساتھ خرید و فروخت تک بند ہو۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس ظالمانہ معاہدے کو پرزہ نہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر ابو جہل نے مداخلت کرنا چاہی، لیکن اس کی کچھ نہ چل سکی۔ مطعم بن عدی اس معاہدے کو پھاڑنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ دیمک پورے کاغذ کو چاٹ کر ختم کر چکی ہے، صرف بیچ میں کا اللہم کے الفاظ باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ابو طالب کو پہلے ہی اطلاع فرما چکے تھے۔ بہرحال اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا وہ سب کالعدم قرار ہو گیا۔ بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ 3 سال نہایت سخت اور نہایت جاں گسل تھے، لیکن بہرحال اللہ کے ان بندوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت اور آپ کے زیر سایہ رہ کر سب کچھ برداشت کیا۔ نبوت کے 10ویں سال، ایک ہی سال کے اندر ابو طالب اور اب خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن صحبت، حسن سلوک، وفاداری، نصرت و حمایت کا جو معاملہ تھا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس حادثے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے 10ویں سال تک کی مکمل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کے 10 سال آپ کے بیچ آج یہ 15ویں سبق کی شکل میں مکمل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کے ان اسباق سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقصد بندہ ناچیز رکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ
سیرت طیبہ کے مطالعے کا رجحان سننے والوں میں پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا مقصد پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم جو کامیابی چاہتے ہیں اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننے کا آسان طریقہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، خاص طور سے اعمال جمعہ میں اپنے آپ کو پیش رکھیں، سورہ کہف کا مطالعہ کریں، مسجد جل جائیں، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر اور سرما پہن کر، مسواک کر کے مسجد تشریف لے جائیں، امام کا خطبہ سنیں، وہاں جو کچھ آپ سنیں اس پر عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔